إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ تاریخ کے اس درس میں آپ کے سامنے عبد الرحمن بن اشعث ابن اسعس کا ذکر جو پچھلے درس میں آیا تھا کہ عبد الرحمن بن اسعس کا ایک بڑا فتنہ ہوا، اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بڑا فتنہ ہوا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں عبد الرحمن بن اشعث کا، تو اس کے سلسلے میں پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی، اور یہ بات بھی آئی تھی کہ جو ہے کس طریقے سے اس فتنے نے بہت بڑا جو ہے ایک معاملہ اس زمانے میں کھڑا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے کا یہ بڑا مشہور جو ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان، جس کے بارے میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں کہ بڑی سیاست سے کام لیا اس نے اپنے دور خلافت میں، کیونکہ بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن اپنی جو ہے تدبر، تفکر اور اسی طریقے سے حالات کو سمجھ کر کے اس کے مطابق کوئی ڈیسیزن لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی تھی، یہ صلاحیت دی تھی، اور اسی کے لحاظ سے یہ فیصلے بھی کرتا رہا، اور الحمدللہ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ سارے فتنوں پر ایک ایک کر کے غالب آتا گیا، اور آخر میں سارے فتنے ختم ہوئے۔ یہ آخری فتنہ جس کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا پچھلے درس میں، یہ فتنہ تھا ابن اشعث کا۔ ابن اشعث کا یہ فتنہ اتنا جو ہے شدید فتنہ تھا کہ عبد الملک بن مروان کی حکومت ہل گئی تھی، اور اس نے یہاں تک سوچ لیا تھا کہ حجاج بن یوسف کو ہی قربانی کا بکرا بنا دے اور اس کو ہٹا دے وہاں سے، کیونکہ اگر اس کو ہٹا دینے سے وہاں کوفے اور بصرے کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، اور عبد الرحمن بن اسعد کو اس نے لالچ بھی دیا گورنر بنائے جانے کا، مختلف چیزیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے عبد الرحمن بن اسعد نے قبول نہیں کیا اسے، اور قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہی اس کے اندر جو سرکشی آ گئی تھی، اس سرکشی کی وجہ سے اس نے مقابلے کی ٹھان لی، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھی خاصی فوج جمع ہو گئی تھی۔ وہ سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے جو حجاج کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کوفے اور بصرے میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد تھی۔ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی مل گئے تھے جو بنی امیہ کو پسند نہیں کر رہے تھے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بھی کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں بہت تھی، اور یہ لوگ جو اندر چھپے رہتے تھے، چنگاری جو دبی رہتی تھی، میں نے آپ سے کہا
وہ کبھی جب موقع ملتا تھا تو ابھرتی بھی تھی۔ تو اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی، لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، اور اسی وجہ سے ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ اکٹھا ہو گئی، یہاں تک کہ کوفہ اور بصرہ کے علاقے میں، جو عراق کا ایریا کہلاتا ہے، اس جو ہے فتنے نے بہت سخت قسم کی، بہت ہی سخت قسم کا چیلنج پیش کیا عبد الملک بن مروان کے سامنے۔ لیکن عبد الملک بن مروان نے بھی طے کر لیا کہ اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن بڑی دور اندیشی سے اس نے وہ مقابلہ کیا، اور دیر الجماجم جو جگہ ہے، اس جگہ میں، یہ کوفہ سے بصرے کے راستے میں تقریباً جو ہے ایک 20-25 کلومیٹر یا اس کے قریب جو ہے یہ جگہ ہے، یہ کوفے سے جب جاتے ہیں بصرہ کی طرف تو بیچ میں یہ جگہ پڑتی تھی دیر الجماجم، وہاں پہ بڑی سخت جو ہے جنگ ہوئی، اس کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کتنی جو ہے دنوں تک یہ جنگ رہی، 100 دنوں کا ذکر، اور کس طرح سے یہ 100 دن گزرے ہوں گے، اور کس طرح سے اس میں سیاست سے کام لیا گیا تھا عبد الملک بن مروان کی طرف سے اور حجاج بن یوسف کی طرف سے، کہ بہت زیادہ انہوں نے اس میں تیزی نہیں دکھائی، انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ آہستہ آہستہ دشمن کو جو ہے کمزور کر کے مارنا ہے، وہ ایک، یہ بھی ایک سیاست ہوتی ہے کہ پہلے دشمن کو کمزور کیا جائے، اور کمزور کر کے اس پر بھرپور وار کیا جائے آخر میں، اور یہی کچھ ہوا اس میں کہ تقریباً 100 دن تک یہ لڑائی چلتی رہی، اور آخر میں عبد الرحمن بن اشعث یہ جنگ ہار گیا اور وہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کر کے وہ سجستان گیا، اور سجستان میں جو شخص تھا رتبیل، جو وہاں پہ جو ہے، حالانکہ وہ مسلم نہیں تھا، نان مسلم تھا، لیکن اسلامی حکومت کے ماتحت تھا، اس نے وہاں جا کر کے اس سے طلب کیا کہ وہ جو ہے اس کی مدد کرے، اور اگر اس نے ویسا کر دیا، اس کی مدد کر دیا، اور حجاج کے مقابلے کے لیے اس نے اپنی فوج اس کو دے دی، تو پھر وہ آگے چل کر کے اس کا سارا ٹیکس معاف کر دے گا، جس کو جزیہ کہا جاتا تھا، سب کچھ معاف کر دے گا، اور بھی بہت سارے اس کو آفرز دیے، ایک دشمن کو آفرز دیے عبد الرحمن بن اشعث نے، کہ اسلامی جو فوج تھی، اسلامی حکومت تھی اس وقت شام کے اندر، عبد الملک بن مروان کی حکومت، اس کے مقابلے کے لیے، لیکن حجاج بن یوسف نے انتہائی سخت دھمکی بھرا خط لکھا رتبیل کو، کہ اگر تم نے اس سلسلے میں اس عبد الرحمن بن اشعث کا ساتھ دیا تو پھر ہم تمہیں تمہاری خیریت نہیں بیتنے دیں گے، اور اتنی بڑی فوج لے کر کے تمہارے پاس حاضر ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے عبد الرحمن بن اشعث نے جب دیکھا کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اب وہ کہیں بھی اس کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کے اوپر قبضہ کریں، اور یہ جو ہے رتبیل جو سیجستان کے علاقے میں اس علاقے میں جو ہے وہ تھا، اور وہاں کا کہہ لیجئے حاکم تھا، تو اس کو ڈر تھا کہ یہ پکڑ کر کے حجاج کے حوالے کر دے گا، اور حجاج اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اب وہ جو ہے بہت سخت قسم کا سلوک کرے گا، اس کو یہ اندازہ تھا، تو روایتوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، تاریخی روایتوں میں، کہ وہ جو ہے ایک محل پر جا کر کے اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیا، یعنی کہہ لیجئے کہ سوسائڈ کر لیا آج کی زبان میں کہنا ہو، اور اس طریقے سے اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس فتنے میں، جو کہ عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ کہلاتا ہے، کوفہ اور بصرہ کے رہنے والے بہت سارے اہل علم، اس زمانے کے اہل علم جو صحابہ اور تابعین سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بعض صحابہ، کیونکہ صحابہ کی اکثریت تو دنیا سے جا چکی تھی، اب چند گنتی کے لوگ رہ گئے تھے، تو اس میں سے ایک دو صحابی کا ذکر آتا ہے، یا جو ہے تابعین کا ذکر بڑی کثرت سے آتا ہے، کہ وہ لوگ
عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ شامل تھے اس میں، یعنی انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کا ساتھ دیا تھا اس میں۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ عبد الرحمن بن اشعث کا انہوں نے ساتھ دیا، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف کا جو برتاؤ تھا اہل علم کے ساتھ، بعض صحابہ اور بڑے بڑے تابعین کے ساتھ حجاج بن یوسف کی جو بدسلوکی تھی، اس کے نتیجے میں اہل علم کا طبقہ بھی اس سے بڑا بدظن تھا، اور اس بدظنی کے نتیجے میں یہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے طاقت ابھری ہے جو کہ حجاج کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ ایک خلیفہ بن خیاط ایک بڑے مشہور مورخ ہے، یہ خلیفہ بن خیاط، ہم لوگ ان کا نام جو ہے خلیفہ بن خیاط، ان کی کتاب تاریخ خلیفہ بن خیاط تو بہت بہت مشہور جو ہے کتاب ہے، یہ تاریخ کی تاریخ خلیفہ کہلاتی ہے یہ، اور یہ اس دور کی ہے، اسی دور کی جو ہے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور یعنی اس دور سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے متقدمین میں سے ہیں یہ، اور جو ہے یعنی بہت پرانے بعد کے دور کے مورخ نہیں ہے یہ، تو متقدمین میں سے ہیں یہ خلیفہ بن خیاط۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ خلیفہ میں ذکر کیا ہے کہ تقریباً 500 اہل علم، 500 اہل علم یہ شامل تھے عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے میں، یعنی انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا عبد الرحمن بن اشعث کا۔ اور اس میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو اپنی عبادت کے لیے اور اپنے تقوی کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، ان کو قرہ کہا جاتا تھا۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے قرات کرتے تھے، قرآن کا علم تھا ان کے پاس، تو ان کو قرہ کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ذکر کی گئی ہے اہل علم کی، اس زمانے میں جو شریک تھے اس میں، جو ان کے ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے لوگ اسی علاقے کے تھے، تو اتنی بڑی تعداد جو ذکر کی گئی ہے اس میں اصل میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو تقوی طہارت کے لحاظ سے بہت مشہور تھے اس زمانے میں، جو اپنے زہد اور اپنے ورع کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا خوف اور جو ہے آخرت میں جواب دہی کا احساس کہ آخرت میں ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے ہر جو ہے عمل کا جواب دینا ہے، تو جو نیک لوگ تھے اس زمانے کے، ان کو بھی شاید لوگوں نے شمار کر کے یہ تعداد لکھی ہو 500 کی، لیکن بہرحال ایک تعداد ہے جو ذکر کی گئی ہے، اور کسی جو ہے شیعی مورخ کی بات نہیں ہے یہ جو ہے، اور اسی طریقے سے کسی ایسے مورخ کی بات بھی نہیں ہے جس کے اوپر کلام کیا گیا ہو، بلکہ یہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ خلیفہ بن خیاط جو ایک معتبر نام ہے مورخین میں، یعنی تاریخ جو ہے لکھنے والوں میں یہ بڑا معتبر نام مانا جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے حدیث کے فن میں جب حدیث پہ تخصص کرتے رہے تو خلیفہ بن خیاط کے تعلق سے کافی اس وقت جو ہے باتیں آتی تھی، ان کی تاریخ کے تعلق سے، اور اس زمانے کے جو راوی تھے، راویوں کے جو حالات تھے، اس کو انہوں نے قلم بند کیا ہے، لکھا ہے، تو اس کے تعلق سے ان کی کتاب کا بڑا چرچا رہتا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ بن خیاط یہ کوئی شیعی یا جو ہے اہل سنت کے منہج سے ہٹے ہوئے شخص کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ یہ خلیفہ بن خیاط کی تاریخ کی بات ہے، اور لوگوں نے تو باقاعدہ نام بھی ذکر کیے ہیں۔ جو صحابہ زندہ رہ گئے تھے، ابھی باقی تھے، باحیات تھے اس فتنے کے وقت میں، اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہتے تھے، یہ بصرہ میں رہتے تھے، اور یہ ان کی عمر جو ہے کافی لمبی ہوئی، تو اس فتنے کے بعد بھی تقریباً وہ 10 سال تک زندہ رہے ہیں، یا
جو ہے 9 سال آپ، اس لیے میں بات تقریباً کی کہہ رہا ہوں کہ تقریباً یہ زندہ رہے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ زندہ تھے اس وقت، اور ان کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی حجاج کے خلاف جو ہے، حجاج کے خلاف انہوں نے بھی لوگوں کو عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے میں داخل ہونے کی بات کہی۔ اور یہ جو ہے باقاعدہ جو ہے حجاج بن یوسف کے خلاف بولتے بھی تھے یہ، کیونکہ حجاج بن یوسف کا جو معاملہ رہا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور بعض دیگر صحابہ اور جو ہے تابعین کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ، خاص طریقے سے یہ آدمی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا حجاج بن یوسف جو ہے، تو اہل علم کے ساتھ اس کا برتاؤ بڑا اچھا نہیں تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند بھی کرتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو ناپسند کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی طرف سے اس طرح کی چیز ہوئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ چونکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی، یعنی بڑھاپے کی عمر میں تھے، اسی لیے عملاً، یعنی آپ عملاً کا مطلب یہ ہوا کہ باقاعدہ انہوں نے فوج میں جا کر کے جنگ میں حصہ تو نہیں لیا ہے، کیونکہ ان کی عمر نہیں تھی اس کے لیے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لینے والی عمر نہیں رہ گئی تھی ان کی، بڑھاپے کی عمر میں تھے اس وقت یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جو ہے ان کی تائید حاصل تھی عبد الرحمن بن اشعث کو، یہ باتیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں، اور یہ باتیں جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگوں نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا نام ہے، ابو الشعثہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے بہت مشہور نام ہے۔ ہم جو ہے حدیث کی جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ نام بھی جو ہے ابو الشعثہ کا، یہ کنیت ہے ابو الشعثہ، یہ کنیت کا ذکر بھی آتا رہتا جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے اس میں شریک ہوئے تھے عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے میں، اور ان کی مشارکت، ان کی شرکت، یہ تو باقاعدہ جو ہے جنگ میں بھی شریک ہوئے، اور یوم الزاویہ جو ایک جنگ جو رہی اس میں ہی انہیں قتل کیا گیا، تو اس میں باقاعدہ ان کی شرکت تھی ہے۔ اور یہ بات ذکر کی ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑے مشہور مورخ ہیں، اہل سنت کے مشہور مورخ ہیں وہ، تاریخ لکھنے والے۔ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے بھی شرکت کی تھی عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ۔ ایک تیسرا نام جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا۔ ابن ابی لیلہ بھی حدیث کی روایت کرنے والوں میں ان کا بھی بڑا مشہور نام ہے۔ یہ حدیث کی روایت یعنی حدیث کے راوی ہیں یہ ابن ابی لیلہ۔ ہم جو ہے جب حدیثیں پڑھتے ہیں اور حدیثوں کی تحقیق کرتے ہیں تو حدیث کے جو روات جن کا ذکر آتا رہتا ہے ان میں سے ایک کون ہے؟ یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی۔ تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ زمانے کے بڑے مشہور جو ہے پائے درجے کے اہل علم کہلاتے تھے، ان کی جو ہے ان میں سے چند کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بھی، یہ بھی انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اس میں، یعنی عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ یہ بھی شریک رہے، اور جو ہے باقاعدہ جو ہے جنگ میں شریک رہے، اور جو دیر الجماجم جو جنگ کہلاتی ہے جس کا ذکر پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، جو دیر الجماجم کی جنگ جو اسی فتنہ عبد الرحمن بن اشعث سے ہی اس کا تعلق ہے، جو ہے اسی جو ہے جنگ میں یہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اسی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کا گھوڑا دریائے فرات میں ان کو لے کر کے چلا گیا تھا، اور اسی دریائے فرات میں یہ ڈوب گئے اور وہاں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور نام ہے محدثین کے یہاں ان کا، حدیث کی روایت کرنے میں بہت مشہور جو ہے نام ہے یہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں یہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، اور
فقہی جو اقوال ہوتے ہیں، یعنی جو رائے ہوتی ہے مختلف مسائل میں، جن فقہا کی رائے ذکر کی جاتی ہے فقہی کتابوں میں، ان میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ذکر کی جاتی ہے۔ میرے دروس میں اگر کبھی آپ شرکت کیے ہوں، جو فقہ کا درس ہوتا ہے میرا، تو میں جب اقوال اور اوپینینز پیش کرتا ہوں اہل علم کے، تو بعض جو ہے فقہا کا نام بھی لیتا ہوں، تو امام شعبی کا نام بھی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا، تو ان کے بھی اقوال باقاعدہ فقہی کتابوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور حدیث کی روایت کرنے والے، حدیث کی جو ہے روایت کرنے والے اس زمانے کے مشہور حدیث کے راوی، انتہائی ثقہ مانے جانے والے، اپنے دور کے امام مانے جانے والے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی بات ہے کہ انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ لیکن ان کے بارے میں جو ہے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ زور زبردستی بھی کی گئی تھی شرکت کرنے کے تعلق سے، کیونکہ یہ شروع میں اس طرح کے کسی بھی فتنے میں شریک ہونے کے یہ قائل نہیں تھے، اور جو ہے ان کے بارے میں اور بھی جو ہے باتیں جو ہے کہی گئی ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ان کی شرکت کے تعلق سے بھی بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ ساری باتیں سیر اعلام النبلاء میں ہے، جو کہ امام ذہبی کی مشہور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ تو اس میں بڑے بڑے اہل علم کی انہوں نے سیرت، بائیوگرافی، سیرت کا مطلب بائیوگرافی جو ہے ان کی ذکر کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے امام شعبی کے تعلق سے۔ ایک اور نام ہے مشہور تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے خاص شاگرد مانے جاتے تھے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث کے بڑے مشہور راوی، قرآن کے بڑے مشہور عالم، تفسیر کا علم رکھنے والے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ شاگرد تھے۔ ان کے بارے میں بھی بات یہ ہے کہ انہوں نے شرکت بھی کی اور لوگوں کو ابھارتے بھی تھے، بلاتے بھی تھے، دعوت دیتے تھے کہ آؤ عبد الرحمن بن اشعث کی اس فوج میں شامل ہو کر کے حجاج کی فوج کا مقابلہ کرو۔ یہ جو ہے سعید بن جبیر، حجاج بن یوسف نے ان کے ساتھ بھی جو بدسلوکی کی ہے، مکے والوں کے ساتھ جو بدسلوکی تھی حجاج بن یوسف کی، ان سب کی وجہ سے لوگ جو ہے اس سے بڑی نفرت رکھتے تھے، اور اسی نفرت کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اب اس کے مقابلے میں ایک طاقت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو ساتھ دیا۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور تابعی ہے، انہوں نے جو ہے باقاعدہ اس میں شرکت کی، اور یہ جنگ میں مارے نہیں گئے، اسی لیے یہ جو ہے اس کے بعد سے چھپتے پھرتے تھے حجاج بن یوسف سے، کہ اگر حجاج بن یوسف نے ان کو پکڑ لیا تو بڑی سخت سزا دے گا، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے تھے، یعنی آج کے دور میں کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ تھے، کہ جو ہے حجاج نے اس کو پکڑنے کے لیے پورے طریقے سے، ان کو پکڑنے کے لیے اپنی جو ہے لوگوں کو پھیلا رکھا تھا، تو یہ بیچارے چھپتے تھے، چھپ کر کے گھروں میں جو ہے رہتے تھے۔ آج کے دور کا معاملہ تو نہیں ہے نا کہ جو ہے واٹس ایپ میں اور یہاں وہاں تصویریں جو ہے ہر جگہ پھیلا دی جائیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ آدمی نظر آئے تو اس کو فوراً حوالے کر دیا جائے۔ جتنا آسان آج کے دور میں ہے، اتنا آسان پچھلے دور میں یہ نہیں تھا۔ جی ہاں، تلاش کریں گے لوگ، لیکن جو ہے اگر آدمی کہیں چھپ جائے تو پھر اور باہر ہی نہ نکلے تو اتنی آسانی سے کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا اس دور میں۔ تو بہرحال ایک مدت تک یہ حجاج بن یوسف سے چھپے رہے، اور لیکن کب تک جو ہے چھپتے یہ، آخر کار مکے کے گورنر نے ان کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے حوالے کر دیا تھا، اور حجاج بن یوسف نے اس کو قتل جو ہے کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے ان کا جو ہے معاملہ ہوا تھا۔
حجاج بن یوسف کا یہ بھی جو ہے معاملہ، یہ سعید بن جبیر بڑے مشہور تابعی، آپ بھی ان کا نام بہت سنتے ہوں گے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے خاص شاگرد تھے یہ، اور بڑا علم تھا، قرآن کی تفسیر کا علم تھا، حدیث کی روایتوں کا علم تھا، ان کو حدیث کی روایتیں کرتے تھے، حدیث کا علم تھا، اور اس زمانے کے بڑے مشہور جو ہے کہہ لیجئے کہ عالم مانے جاتے تھے یہ سعید بن جبیر، بڑے مشہور تابعی تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے حجاج بن یوسف نے بڑا سخت جو ہے برتاؤ کیا، پیچھے ان کے لگائے رہا، حالانکہ چھوڑ دیتا معاملہ ختم تھا، لیکن نہیں، پیچھے لگائے رہا، کہیں سے بھی ان کو جو ہے تلاش کر کے لایا جائے، اور آخر کار ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ سب جو ہے باتیں کس سے ذکر کی ہیں؟ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کی یہ چند نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ یہ اہل علم، اس زمانے کے مشہور اہل علم، انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے میں یہ ان کی جو ہے شرکت بھی رہی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس طرح سے حجاج کے ظلم سے لوگوں کو نجات مل جائے، یہ ان کے بارے میں ہم حسن ظن ہی رکھیں گے نا، حسن ظن ہی رکھنا ہوتا ہے، حسن ظن ہی رکھنا بھی چاہیے کبھی بھی جو ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیز گزر چکی ہے اس کا ذکر جو کیا جاتا ہے صرف ایک تاریخ کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، ہسٹری میں یہ بات ہے تو بات ذکر کی جاتی ہے، ورنہ اور کسی وجہ سے ذکر نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے نام ہم نے ذکر کیے، یہ جو حدیث کی روایتوں میں ان کا نام ہوتا ہے، اور جو ہے تفسیر کی کتابوں میں ان کا جو ہے علم ذکر کیا جاتا ہے، ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے علم کی قدر بھی کرتے ہیں، اور ان سب کا احترام بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہاں ذکر کرنے سے مراد کچھ اور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تاریخ کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور یہ بھی جو ہے ہمیں جاننا چاہیے، لیکن یہ چیزیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ شاید جو ہے اس طرح سے حجاج کے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اور اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا اور اس کو اختیار کر لیا، اس طرح کے جو حالات تھے، وہاں کے جو حالات تھے اس وقت، ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس کو بہتر سمجھا تو اسے اختیار کیا، اور وہ بہتر سمجھتے تھے حالات کو اس وقت کے، اس کے لحاظ سے انہوں نے جو بہتر سمجھا کیا ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا اجتہادی جو ہے فیصلہ تھا، اس کے بارے میں کوئی جو ہے ہم لوگ یعنی رائے زنی نہیں کرتے۔ رائے زنی کا مطلب جو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے اوپینین جو ہے اپنا نہیں یہاں پر جو ہے استعمال کرتے، بلکہ ان سب کے تعلق سے یہی بات کہتے ہیں کہ وہ بزرگ شخصیات ہیں جو صحابہ اور تابعین کی، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، اور جن کا علم ہمارے پاس ہے، اور جن کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیوں جو ہے شریک ہو گئے تھے، اس میں کیا چیزیں ہو گئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ دو چار پوائنٹس سے اس کے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو سب سے پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ حجاج بن یوسف کا جو معاملہ تھا، اس کا جو ظلم تھا، لوگ اس کے ظلم سے ایسے تنگ آئے ہوئے تھے، اور اہل علم کے شان میں جو اس کی گستاخیاں تھیں، اور بعض صحابہ اور تابعین کے تعلق سے جو اس کا غلط رویہ تھا، یہ سب چیزیں مل کر کے ایک دلوں میں جو ہے ایک نفرت سی بیٹھا دی تھی اس کے تعلق سے، تو ان جو ہے اہل علم کے دلوں میں بھی اس طرح کی چیزیں آئیں، جس کے نتیجے میں جب انہوں نے دیکھا کہ شاید ہمارے پاس اب اس ظلم سے جو ہے جو بچنے کا اور دور رہنے کا، اور اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک موقع ہے، تو انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے اس کا ساتھ دیا، یہ ان سے جو ہے اجتہادی غلطی ہو سکتا ہے ہوئی ہو۔ اسی طرح سے حجاج بن یوسف کے تعلق سے ایک بات اور بھی تھی کہ حجاج بن یوسف چونکہ امیر یہی تھا، اور عبد الملک بن مروان کی طرف سے اس کو امیر بنایا گیا تھا، جو امیر ہوتا ہے وہی نمازیں بھی پڑھاتا ہے،
جو حاکم وقت ہوتا ہے اسلام میں یہی ہے کہ وہی نماز پڑھائے گا، اور اگر وہ نہیں پڑھاتا ہے تو جس کو وہ متعین کرے گا وہی نماز پڑھائے گا، جو اس کا نائب ہوگا وہ نماز پڑھائے گا۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے نمازیں پڑھاتا تھا تو تاخیر بھی کرتا تھا نمازوں میں، اس کے تعلق سے اس طرح کی باتیں بھی جو ہے ذکر کی گئی ہیں، اور جن علماء نے اس کے سلسلے میں اس پر جو ہے انکار کیا، یعنی اس کو جو ہے تنبیہ کی کہ اس طرح کی چیزیں نہ کرے، ان کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی، یا ان کے ساتھ جو ہے اس کا معاملہ اچھا نہیں رہا، تو اس وجہ سے بعض اہل علم حجاج بن یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پسند نہ کرنے کی ایک وجہ اس کی جو ہے یہ چیزیں بھی تھیں، یعنی جو ہے نماز میں تاخیر، اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے تھیں۔ اسی طرح سے اس کی ایک بات جو ہے، یہ بھی جو ہے اس کا ایک معاملہ رہا، میں نے آپ سے کہا تھا، اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کہ جو ہے بعض صحابہ اور تابعین کے ساتھ جو اس کا غلط رویہ رہا، خاص طریقے سے عبداللہ بن زبیر اور ان کی ماں اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، جس طرح کی اس نے زبان استعمال کی تھی، وہ چیزیں جو ہے لوگوں کو پسند نہیں آئیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو ناپسند کرتے رہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال اس کی طرف سے ہوئی ہیں، حجاج کی طرف سے، اور حجاج کی طرف سے یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے ہی بعض علماء، بعض اہل علم اس کے خلاف رہے۔ اس کے مقابلے میں بعض صحابہ اور بعض تابعین یہ ابن اشعث کے ساتھ بھی رہے، یعنی حجاج بن یوسف کے ساتھ رہے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے کا کھنڈن کیا، یعنی عبد الرحمن بن اشعث کے فتنے کو فتنہ قرار دیا، اور اس پہ شرکت کرنے سے منع کیا، اور اس کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گویا کہ خلافت کے خلاف، جو خلیفہ ہے اس کے خلاف ایک طرح کی بغاوت ہے، یہ اس طرح کی جو ہے کا نظریہ رکھنے والے اور اس طرح کی رائے رکھنے والے بھی بعض علماء تھے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے تو اس کو بالکل جو ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ اس کے خلاف بات کہی، اور بعض لوگوں نے صرف شرکت نہیں کی اس فتنے میں، اپنے آپ کو الگ رکھا، اور بہت پہلے سے اس طرح کے لوگ بھی رہے۔ جب جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جو صحابہ کے درمیان جو ہے یہ جنگیں ہوئی تھی، جو پہلے تاریخ میں آپ کے سامنے آ چکی ہے باتیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ چیزیں جو ہوئی تھی، تو اس وقت بھی صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ایسی تھی جو دونوں جو ہے فریق میں سے کسی میں بھی کسی کے ساتھ بھی نہیں گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا۔ تو میں جو ابھی بات کہہ رہا ہوں تو یہ میری مراد جو ہے اس سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس فتنے سے الگ رکھا، چاہے ان کو حجاج سے دشمنی رہی ہو، لیکن اپنے آپ کو اس فتنے سے الگ رکھا اور اس میں شرکت نہیں کی۔ تو ایسے لوگ بھی تھے، اور اس طرح کے بھی اہل علم تھے۔ اس میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے ابو الشعثاء جابر بن زید ازدی کا، جن کا ذکر جو ہے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ ابو الشعثاء کنیت ہے یہ، جابر بن زید ازدی ان کو کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس جو ہے فتنے میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اسی طرح سے ایک بڑے مشہور تابعی ہیں ابو قلابہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، اور یہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے، یعنی یہی عراق کے علاقے کے رہنے والے ابو قلابہ، مشہور تابعی، حدیث کی روایت میں ان کا نام آتا رہتا ہے، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں جب حدیث کی سندیں پڑھتے ہیں۔ تو ابو قلابہ نے بھی اس میں شرکت نہیں کی، بلکہ جو لوگ اس میں شریک ہو رہے تھے ان کو یہ برا بھلا کہتے تھے، اور اس میں شرکت کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس طرح کے فتنوں میں جو ہے وہ شریک نہ ہو۔ ایک تیسرا نام جو ہے ایک مشہور تابعی ابراہیم نخعی ہے۔ ابراہیم نخعی یہ بھی جو ہے بہت مشہور نام ہے،
اور حدیث کی روایت کو لے کر کے بھی، اور فقہی جو رائے ہوتی ہے، یعنی مسائل کو بیان کرتے ہوئے اپنا جو اوپینین کوئی ذکر کرتا ہے اجتہاد کے بعد، تو ان میں سے ایک نام جو ہے ابراہیم نخعی کا بھی ہے، ان کی بھی رائے ذکر کی جاتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس میں جو ہے شرکت نہیں کی، بلکہ انہوں نے سعید بن جبیر کو برا بھلا کہا جب انہوں نے اس میں شرکت کی تھی، تو یعنی ان کو کہا کہ جو ہے آپ غلط کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کسی فتنے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ جب جو ہے یہ چیزیں ہو رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھیں یا عبد الرحمن بن اشعث اور حجاج بن یوسف کی فوج کے درمیان، تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ جب ان سے یہ پوچھا گیا ابو قلابہ ابراہیم نخعی سے جب یہ پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا اس وقت، میں گھر میں تھا، یعنی اس سے الگ تھلگ رہے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں گئے۔ اور جن لوگوں نے عبد الرحمن بن اشعث کا ساتھ دیا تھا، ان کے خلاف یہ جو ہے بولتے بھی رہے، تو یہ ان کا معاملہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ ابراہیم نخعی کے تعلق سے بات تھی۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے شرکت نہیں کی اس میں، ان میں سے ایوب سختیانی یہ بھی بہت مشہور نام ہے روات میں سے، حدیث کی روایت کرنے میں۔ جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، جب سند پڑھتے ہیں، تو ایوب سختیانی کا نام بھی آتا رہتا ہے، بڑے مشہور جو ہے اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں بھی جو ہے یہ بات ہے کہ جو ہے یہ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جن لوگوں نے عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ شرکت کی ہے، خاص طریقے سے اہل علم میں سے، ان کے خلاف بھی جو ہے یہ باتیں جو ہے کہتے تھے کہ ان کا یہ موقف، ان کا یہ سٹینڈ صحیح نہیں۔ ایک اور نام ہے طلق بن حبیب کا، جو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے اس فتنے سے دور رکھا۔ مطرف بن عبداللہ یہ بھی ایک مشہور نام ہے، جو ہے اہل علم میں سے، اس زمانے کے اہل علم میں سے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس سے دور رکھا ہے۔ میں ایک آخری نام اب ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ یہ فہرست اور بھی لمبی ہے کہ جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا اس زمانے کے اہل علم میں سے، لیکن ایک بڑا مشہور نام حسن بصری، چونکہ ان کے نام کے ساتھ ہی بصری لگا رہتا ہے، حسن بصری کا۔ اور آپ بھی بہت سنتے رہتے ہوں گے کہ لوگ خطبوں میں، تقریروں میں بھی ان کا نام ذکر کرتے رہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، یعنی زہد و ورع ان کا بڑا مشہور ہے، اور یہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو عمرہ کا طبقہ ہوتا ہے، عمرہ سے مراد حاکم طبقہ، رولر جو ہے پارٹی، اس سے اپنے آپ کو یہ الگ رکھتے تھے۔ جو بھی عہدے اور منصب کے لوگ ہوتے تھے ان کے قریب نہیں جاتے تھے، یعنی یہ بڑے جو ہے زاہد قسم کے انسان تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی بھی یہ ان کے دروازوں پہ نہیں گئے، ان سے ان کے تعلقات نہیں ہوتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے، ان کی باتیں یہ مشہور ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی عالم جاتا ہے کسی ایسے شخص کے پاس جو مالدار ہے، مالدار ہونے کی وجہ سے پیچھے پیچھے گھومتا ہے، یا صاحب منصب ہے، صاحب منصب کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کچھ ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں کسی جو ہے جمعیت جماعت وغیرہ کیا اس طرح کی جو ہے، تو اس لیے اب ان کے پیچھے پیچھے جو ہے دم ہلا رہا ہو، تو ایسے جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔ تو انہوں نے ہمیشہ رولر پارٹی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور جو لوگ عہدے اور منصب والے ہوتے تھے ان سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور یہ کہتے تھے کہ ان کے قریب جانا اپنے علم کی توہین کرنا ہے۔ جن کو اہل علم کی قدر نہ ہو، ان کے مقام اور مرتبے کو جو پہچانتے نہ ہوں، وہاں اہل علم کا جانا ہی یہ علم کی توہین سمجھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے اس پورے معاملے میں
اپنے آپ کو جو ان سب چیزوں سے دور رکھا۔ صرف یہی نہیں، عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ ہی نہیں، بلکہ جو بھی سیاسی معاملات ہوتے تھے ان سب سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ جو ہے چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی، اور عبد الرحمن بن اشعث کا جو فتنہ تھا اس فتنے کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ چکی، اور اللہ کا فضل و کرم رہا کہ یہ فتنہ بہرحال اپنے انجام کو پہنچا، فتنہ یہ جو ہے ختم ہو گیا۔ اس فتنے کے نتیجے میں ایک چیز ہوئی، بصرہ کے علاقے میں خاص طریقے سے، کوفہ اور بصرہ کا علاقہ، صرف جو ہے بصرہ نہیں، عراق کہہ لیجئے آپ، جو ہے اسے پورے علاقے میں ایک خاص چیز ہوئی۔ کوفے کے علاقے میں بلکہ یہ زیادہ رہی بصرہ کے مقابلے میں، لیکن ہم کہیں اگر یہ جو ہے کہ عراق کا یہ ایریا عبد الرحمن بن اشعث کے اس فتنے کے بعد وہاں ایک بدعت نے جنم، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں تو صرف جو ہے ان بادشاہوں کی تاریخ ہی ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے اس تاریخ کے ساتھ ساتھ جو بدعتیں وجود میں آئیں ان کا بھی ذکر بیچ بیچ میں آ جاتا ہے آپ کے سامنے، تو ایک بدعت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے پہلے شیعان علی کا مسئلہ جو ہے آ چکا ہے آپ کے سامنے، تشیع کی بدعت، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے خوارج کا ذکر آتا رہا ہے۔ خوارج جو ہے وہ سب سے پہلا فرقہ تھا جو امت کے اندر تاریخ میں سب سے پہلے ظاہر ہوا، جو پہلے ہی ظاہر ہو چکا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور خلافت میں، وہ تاریخ بیان کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو ایسے ہی یہ بنو امیہ کے دور خلافت میں عبد الملک بن مروان خلیفہ تھے، اس وقت جب عبد الرحمن بن اشعث کا فتنہ ہوا تو اس فتنے کے نتیجے میں، یعنی اس فتنے کے بعد ہی ایک نئی بدعت نے جنم لیا۔ وہ نئی بدعت کیا تھی؟ اس بدعت کا نام ہے بدعت الارجاء، اس کو عربی میں کہتے ہیں بدعت الارجاء۔ ارجاء، ارجاء کا مطلب ہوتا ہے ارجع العمل عن الایمان، کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا، ایک بدعت جو ہے ظاہر ہوئی۔ آپ کو ایک دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں ارجاء کے مقابلے میں، تو شاید وہ لفظ آپ زیادہ سنے ہوں۔ وہ بدعت جو ہے محدثین کے یہاں، اہل علم کے نزدیک، وہ بدعت جو ہے بدعت ارجاء کہلاتی ہے، اور اس فرقے کا نام جو ہے نا مرجیہ ہے، مرجیہ۔ تو کبھی آپ سنتے ہوں گے اس طرح کا لفظ کہ یہ مرجیہ میں سے ہے، یہ مرجیہ ہے، مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایک چیز یہ جو ہے ظاہر ہوئی تھی، حالانکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے آج کے دور میں لوگ نہیں ہیں، اور وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جو ہے اس وقت ظاہر ہوا، اور اسی وجہ سے حدیث کی جب کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں جو حدیث کے راوی ہوتے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے، ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں جو خاص طریقے سے کوفہ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان میں سے بعض کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ ان کو بھی رومیہ بالارجاء، رومیہ بالارجاء کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ مرجیہ ہے، یعنی ارجاء بدعت جو اس وقت ظاہر ہوئی تھی وہ ان کے یہاں بھی پائی جاتی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے ہم جو راویوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں، تو وہ اسی علاقے میں، اور اسی جو ہے یعنی عراق کے علاقے میں ہی، اور اسی فتنے کے بعد ہی اس بدعت کا ظہور ہوا تھا۔ یہ صحابہ تابعین کا دور تھا، یعنی ابھی چند صحابہ تھے اور تابعین کی بڑی تعداد انہی کی تھی، جو ہے تابعین کی جو ہے اس وقت، تو یہ تابعین کا خاص دور تھا، اور چند صحابہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اس وقت یہ بدعت ظاہر ہوئی تھی، بدعت ارجاء۔
اور اس بدعت ارجاء میں کیا چیزیں تھی، کیوں یہ بدعت جو ہے ظاہر ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ بعض اہل علم عبد الرحمن بن اشعث کے فتنے میں شریک ہو گئے تھے، جس کی ایک اہم وجہ یہی تھی کہ حجاج بن یوسف کو وہ برا سمجھتے تھے، اور حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے لوگ، تو ایک ظالم شخص کے خلاف جو ہے کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن جنگ کا جو نتیجہ رہا، جنگ کے نتیجے میں یہ بات ہوئی کہ عبد الرحمن بن اشعث کو شکست ہو گئی، وہ ہار گیا، اور حجاج بن یوسف کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد ان کے ذہنوں میں اس طرح کا خیال بھی آنا شروع ہوا، بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی بات آنی شروع ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاج بھی اور وہ بھی سب برابر، ہم بھی برابر اور حجاج بھی برابر، سب برابر ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، حالانکہ ہم تو اتنی نیکیاں کرتے رہے، سب کچھ رہا، اور حجاج جو ہے ظلم پہ ظلم کرتا رہا، لیکن کامیابی حجاج کو مل گئی۔ اس کا مطلب کہ ہم سب کی سب برابر ہیں۔ تو بدعت ارجاء، مرجیہ کا جو عقیدہ ہے، اصل میں مین ان کا عقیدہ یہی ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ عمل کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، آپ نے ایمان قبول کر لیا، بس ختم ہو گیا۔ آپ ایمان سے ہیں، مومن ہیں، تو ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، جو مشہور ہے عربی زبان میں، کہا جاتا ہے کہ لا یضر مع الایمان معصیہ، کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد، ایمان سے اگر آپ ہیں، مومن ہیں، تو چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، بڑے سے بڑے گناہ کر لیں، اس کا آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں پیدا ہو گئی؟ یعنی یہی بدعت تھی ان کی، اصل بدعت ان کی یہی، کہ ان کے یہاں اب یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ سب کا ایمان برابر ہی ہے، بس ختم۔ ایمان لا لیے، دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار کر لیے، کافی ہے یہ۔ اب عمل کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا قیامت کے دن جو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا پھر کوئی معاملہ نہیں، بس ایمان ہے تو یہی کافی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے آج کے دور میں بھی اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہوں، عام طریقے سے لوگ نہیں رکھتے اس طرح کی سوچ، عقیدے کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو نہیں رکھتے، لیکن بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے، یہ میں نے بعض لوگوں سے یہ بات سنی، ان کی زبان سے یہ بات سنی، کہ جب ان کی کسی غلط عمل پر ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، سب ہے، اور آپ یہ کیوں کرتے ہو، آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا، آپ نے جھوٹ کیوں کہا، آپ نے خیانت کیوں کی، یعنی کوئی بھی غلط عمل ہوتا ہے اس پر ٹوکا جاتا ہے، یا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہو گے نا کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ نماز میں سستی ہوتی ہے ان کی، تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب آپ ان سے کہیں گے یہ، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، بس اتنا ہی ہے، عمل، یعنی گویا کہ اسی طرح کی بات جو اس زمانے میں ظاہر ہوئی کہ اب عمل سے کیا مطلب ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ عمل جو ہے نا، آپ کی عقیدہ صحیح ہونے کی دلیل ہے یہ عمل، ورنہ صرف زبان کا دعویٰ ہے کہ عقیدہ صحیح ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس زمانے میں یہ سوچ اصل میں پیدا ہو کہ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم شخص ہو، وہی کامیاب ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاج اور ہم سب جو ہے برابر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ایمان والا ہے، ایمان لایا ہے، مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، تو سب جو ہے برابر ہے، اس کا عمل صحیح نہیں، ہمارا عمل صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر، کیونکہ حجاج بن یوسف کو اس میں فتح حاصل ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے ایک نئی سوچ جو ہے پیدا ہوئی کہ عمل کا اب کوئی جو ہے کردار نہیں رہ گیا، عمل کا کوئی رول نہیں ہے، بس ایمان رہے، عقیدہ صحیح رہے، یہی کافی ہے۔ اس طرح کی سوچ پیدا ہوئی، اور اسی سوچ کو کہا گیا بدعت ارجاء، اور جن لوگوں نے یہ سوچ رکھی ان کو مرجیہ کہا گیا، مرجیہ کہا گیا، جن کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو ہے ایمان لے آئے آپ،
کلمہ شہادت پڑھ لیا آپ نے، دل میں بھی آپ کے ایمان ہے، تو اب اس کے بعد آپ کا عمل چاہے جو بھی ہو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ کامل درجے کے، اعلیٰ درجے کے آپ مومن کہلائیں گے۔ ایمان، عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ تو یہ چیز پیدا ہوئی اس وقت جو ہے، اس ماحول میں اس بدعت نے جنم لیا۔ اور یہ جو ہے بدعت بڑی خطرناک قسم کی بدعت تھی اس زمانے میں، یہاں تک کہ حدیث کے بعض مشہور راوی، ان کے تعلق سے بھی ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ جو ہے روات کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یعنی حدیث کے راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں جو ہے مینشن کی گئی ہیں باقاعدہ بعض راویوں کے بارے میں کہ ورومیہ بالارجاء، کہ ان کو بھی کہا گیا، ان کے بارے میں بھی کہا گیا تھا اس وقت اس زمانے میں کہ یہ جو ہے مرجیہ اس فرقے سے ان کا بھی تعلق تھا، یا اس طرح کی بات ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے، تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جائے، عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو ایک بڑا جو ہے خسارہ یہ رہا کہ ایک نئی بدعت نے اس کے بعد جنم لے لیا تھا، اور یہ بدعت ارجاء ہے، مرجیہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات تھی میرے بھائیو۔ بعض لوگ جو ہے اس سلسلے میں احناف کے بارے میں، یا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو اس طرح کا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی مرجیہ تھے، یا مرجیہ کا، ویسی نہیں ہے میرے بات جو ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ بات صحیح سے سمجھے نہیں ہیں جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ابھی بھی اپنے دور میں آپ دیکھیں گے تو عمل کا بہت زیادہ لحاظ احناف کے یہاں ہوتا ہے۔ آج بھی آپ ان کی مسجدوں میں جائیں گے تو ان کی مسجدیں آپ کو زیادہ بھری ہوئی ملیں گی دوسروں کے مقابلے میں۔ تو عمل کا لحاظ ان کے یہاں ہے، وہ بالکل جو ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو بے عمل آدمی ہے اور جو عمل والا ہے دونوں برابر ہیں۔ احناف کے یہاں بھی آدمی فاسق و فاجر ہوتا ہے، مرجیہ کے یہاں کوئی فاسق و فاجر ہے ہی نہیں، کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لو، ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ جب گناہ کرتے آپ تو آپ فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو۔ لیکن مرجیہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کسی کو فاسق فاجر مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یا تو ایمان، کامل درجے کا ایمان، یا تو کافر مشرک، بیچ میں فاسق بھی ہو، مومن ہو اور فاسق ہو، یہ ان کے یہاں کوئی درجہ ہی نہیں، مرجیہ کے یہاں۔ تو یہ چیز جو ہے میں نے سوچا آپ کے سامنے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے کلیئر کر دوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، اس جو ہے تاریخ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں ذکر کر دیں۔ اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، اب اگلا جو اتوار آئے گا وہ رمضان کے مہینے میں آئے گا، تو رمضان سے پہلے یہ ہمارا آخری درس تھا، اسی لیے میں نے کوئی نیا ٹاپک لینے کے بجائے یہ سوچا کہ آج آپ کے سامنے اسی عبد الرحمن بن اشعث کے فتنے کے تعلق سے ہی باتیں ذکر کر دوں۔ اب اس کے بعد یہ فتنہ جب ختم ہو جاتا ہے تو عبد الملک بن مروان کی بڑی شاندار حکومت رہی ہے، بڑی مضبوط حکومت رہی ہے۔ جب سب فتنے ختم ہو گئے تو خلافت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے اس کے بعد، تو بڑی مضبوط خلافت اس کی قائم ہوئی، اور جو ہے بہت سے اچھے کام بھی اس میں ہوئے۔ تو اس کا ذکر اب آگے کی تاریخ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس کے لیے ابھی آپ کو ایک مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، ایک ہفتے کا نہیں۔ اب یہ جو ہے تاریخ کا درس ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں آپ کے سامنے یہ جو ہے تاریخ پیش کی جائے گی۔ اور اب اس کے بعد ہمارا جو ہے تفسیر کا، تزکیہ نفس کی کلاس سے تفسیر کا درس ہوتا ہے، اس میں وہ درس آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے لیے اب جو ہے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج کا تاریخ کا درس اسی لیے اس پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔